موضوع الدرس فی احوال السعداء یوم القیامہ سورۃ الواقعہ تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم بلدان مخلدون بأكواب وأباريك وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: قوله تعالى وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، قال بعضهم بالرفع وتقديره ولهم فيها حور عين، وقراءة الجر تحتمل معنيين، إحداهما أن يكون الإعراب على الاتباع بما قبله كقوله تبارك وتعالى: يطوف عليهم بلدان مخلدون بأكواب وأباريك وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين، كما قال تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وكما قال تبارك وتعالى: عليهم ثياب من سندس خضر واستبرق۔ والاحتمال الثاني أن يكون مما يطوف به البلدان المخلدون عليهم الحور العين، ولكن يكون ذلك في القصور لا بين بعضهم بعضا، بل في الخيام يطوف عليهم الخدام بالحور العين، والله أعلم۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا وحور عین، تو جیسے الحمدللہ آپ پڑھ چکے ہیں، حور کا معنی ہوتا ہے سفید رنگ والی عورتیں، عین کا معنی ہوتا ہے بڑی آنکھوں والیاں، یعنی گوریاں بڑی آنکھوں والیاں، کأمثال اللؤلؤ المکنون، جیسے کہ موتی چھپا ہوا اپنے صدف میں۔ تو موتی جب سیب کے اندر ہوتا ہے تو اس کی چمک دمک جو ہے وہ محفوظ رہتی ہے، اگر اسے آپ باہر رکھ دیں تو ہوائیں آئیں گی، گرد و غبار آئے گا، تو اس کے اندر وہ چمک دمک باقی نہیں رہتی۔ تو اللہ نے ان کو ایسا محفوظ رکھا ہے کہ یہ موتیوں کی طرح صفا میں چمکتی ہوں گی۔ اب مسئلہ ہے علماء نحو کا کہ وحور عین، یا تو اس کو رفع کے ساتھ پڑھا جائے، یا ایک قرات ہے وحور عین، یعنی حور پر جر پڑھی جائے، تو یہ دو قراتیں ہیں علماء قواعد کے نزدیک۔ اگر ہم اس کو پڑھیں گے رفع کے ساتھ کہ وحور عین،
تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اصل عبارت یہ ہوں گی وَلَهُمْ فِيهَا حُورٌ عِينٌ، یعنی یہاں مبتدا محذوف ہوگا اور یہ خبر بنے گی اور کلام مقدر ہوگا کہ حور عین کیا بنے، یعنی وَلَهُمْ حُورٌ عِین بس۔ اور دوسرا بعض قراء نے جو اس کو زیر سے پڑھا ہے وَحُورٍ عِین، تو اس میں پھر دو احتمال ہیں۔ ایک احتمال تو یہ ہے کہ پچھلی آیات جو چلی آ رہی تھی اسی اعراب کے ہم اس کو تابع کر دیتے ہیں، کہ جیسے اللہ فرماتے ہوئے یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریک وکاس من معین لا یصدعون عنہا ولا ینزفون وفاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون وحور عین، تو اس کا تعلق جو ہے سابقہ آیات کے ساتھ ہے، تو اس طرح اس پہ جر پڑی گئی۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، تو وہ بھی سابقہ اس سے۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ مِّن سُنْدُسٍ خُضْرٍ وَإِسْتَبْرَقٍ بس۔ والاحتمال الثانی اما یکون ما یطوف بہ الولدان المخلدون، اور دوسرے احتمال یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہو کہ یطوف بہ الولدان المخلدون علیہم الحور العین، کہ وہ ولدان مخلدون جو ہوں گے وہ مومنین کی حوروں کو لے کے ان کے مقام پہ، ان کے محلوں میں، ان کے خیام میں پہنچائیں گے۔ اب فرماتے ہیں ولیکن یکون ذلک فی القصور، اب مفسر فرماتا ہے یہ یطوف علیہم ولدان مخلدون کا معنی یہ ہے محل کے اندر، محل کے باہر نہیں، کیونکہ پورے این جو ہے وہ تو محفوظ ہیں، فی الخیام ہیں، اور اللہ پاک نے بیان فرما دیا ہے ان کے بارے میں لا بین بعضهم بعضا، یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے وہ آئیں گی، بل فی الخیام، خیموں کے اندر، یطوف علیہم الخدام بالحور العین، تو وہ خادم جو ہیں ان کو لے کر مومن تک پہنچائیں گے۔ واللہ اعلم۔ وقولہ تعالی کامثال اللؤلؤ المکنون، اے کأنہن اللؤلؤ الرطب فی بیاضہ وصفائہ کما تقدم فی سورۃ الصافات۔ اب اللہ نے ان کو مثال موتی کے ساتھ دی ہے، یعنی چونکہ موتیوں میں چمک بھی ہوتی ہے، رنگ بھی ہوتا ہے، تر و تازگی بھی ہوتی ہے، صفائی بھی ہوتی ہے، تو وہ بھی اسی طرح ہر لحاظ سے مکمل ہیں۔ کما تقدم فی سورۃ الصافات، اب مفسر فرماتے ہیں جیسے سورۃ الصافات میں بھی آپ نے پڑھا ہے کأنہن بیض مکنون، وقد تقدم فی سورۃ الرحمن وصفہن ایضا، اور مفسر فرماتے ہیں سورۃ الرحمن میں بھی ان کی صفتیں آپ پڑھ چکے ہیں۔ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اے هذا الذي اتحفناهم به مجازات لهم على ما احسنوا من العمل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو ہم نے بیان کیا ہے کہ مومنوں کو یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ جزا ہے ان اعمال کی جو دنیا میں انہوں نے بہتر عمل فرمائے ہیں۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ ثم قال تعالی لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، أي لا يسمعون في الجنة كلاما لاغيا أي عبثا خاليا عن المعنى أو مشتملا على معنى حكيم أو ضعيف، كما قال تعالی لا تسمعوا فيها لاغیہ، اے کلمۃ لاغیہ۔ اب اللہ فرماتے ہیں لا يسمعون فيها،
مومن جنت کے اندر کوئی بات ایسی نہیں سنیں گے جو لغو ہو. لغو مانا ایسی بات جو خالی، جس کا کوئی فائدہ نہیں، جس کا کوئی معنی نہیں ہے. جنت میں یہ بات نہیں ہوگی. یا معنی تو ہے لیکن کوئی حقیر ضعیف معنی ہے. اللہ نے فرمایا مومن جنت میں ایسی باتیں بھی نہیں سنیں گے، کیونکہ دنیا کے اندر ہر قسم کی باتیں ہوتی ہیں. خیر بھی ہوتا ہے، شر بھی ہوتا ہے، اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں، بری باتیں بھی ہوتی ہیں. بعض چیزیں لغو بھی ہوتی ہیں کہ بیٹھے ہیں اور بس لغو باتیں کر رہے ہیں. مومن کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ لغو سنے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب وہ ایسی کوئی مجلس دیکھتے ہیں جس میں لغویات ہیں، دامن بچا کے عزت کے ساتھ مومن نکل جاتے ہیں. تو قیامت میں بھی وہ کوئی لغو، بے فائدہ، بے معنی، بے مقصد بات نہیں سنیں گے. وَلَا تَأْثِيمًا، اور نہ ایسی بات سنیں گے جس میں قبح ہو یا گناہ ہو. وہاں تو جب بھی بات ہوگی خیر ہی خیر ہوگی، رحمت ہی رحمت ہوگی. جیسے اللہ نے دوسرے مقام میں فرمایا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، یعنی اللہ تبارک و تعالی جب ان کو جنت میں داخل فرما دیں گے، وہاں نہ تو کلام لغو سنیں گے اور نہ کوئی جھوٹ سنیں گے. دنیا میں تو آ جاتا ہے نا آدمی جھوٹ بھی بولتے ہیں، لیکن جنت میں تو جھوٹ ہوگا ہی نہیں. الا قیلا سلاما سلاما الا التسلیم منهم بعضهم على بعض كما قال تبارک و تعالی تحیتهم فیہا سلام وکلامهم ایضا صادم من اللغو والاسم. اب اللہ فرماتے ہیں کہ مگر سلامن سلاما کیا معنی، یعنی ان کا کلام جو ہے وہ ہر لغو سے اور گناہوں سے سالم ہوگا. اور بعض علماء نے فرمایا سلامن سلاما کیا معنی، ہر طرف سے ان پر سلامتی کی پہکار ہوگی. مومن آپس میں ملیں گے تب بھی سلام. تحیتهم یوم یلقونہ سلام، آپس میں بھی سلام. اسی طرح فرشتے بھی آ کے سلام کہیں گے. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. اور سب سے بڑی نعمت وہ ہوگی کہ جب پروردگار عالم خالق اپنی مخلوق پہ سلام فرمائیں گے تو وہ تو پھر بہت بڑی اعزاز ہے، بہت بڑی نعمت ہے، انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پہ سلام فرمائے. قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک فرماتا سلام قولا من رب الرحیم. تو اللہ بھی اپنے بندوں پہ سلام فرمائیں گے. اور لیکن اب یاد رکھیں کہ یہاں پر دو چیزیں ہیں سمجھنے والی. ایک تو یہ ہے کہ جب اللہ نے ساری نعمتوں کا ذکر کر دیا، جیسے کہ ابھی آپ نے پڑھا ہے یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریک کاس لا یصدعون عنہا ولا ینزفون فاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون. تو وہاں فرما دیا جزاء بما کانوا یعملون، یہ سارا بدلہ ہے تمہارے اعمال کا جو تم نے دنیا میں کیے. ایک بات تو یاد رکھو کہ یہ کہنا جو ہے یہ بھی اللہ کا کرم ہے. بات سمجھیں کیا مانا، ورنہ ہمارے اعمال تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ ہمیں اتنے بڑے انعامات سے نوازا جائے. اور پھر ہمارے اعمال جو ہیں وہ بڑے محدود ہیں. مثلا 100 سال بھی عمر ہو تو 15 سال تو بالغ ہونے سے پہلے کے نکل گئے جس میں نماز فرض ہی نہیں. اچھا پھر 15-20 سال بوڑھا ہو گیا، اب ہمت ہی نہیں. تو کتنا ہم نے محنت کی ہے جس کا اتنا بڑا بدلہ ملے کہ آدمی ساری زندگی ہمیشہ ایسی جنت میں داخل ہو، نہ نعمتیں ختم ہوں، نہ جنت ختم ہو، نہ مومن پر موت آئے.
یعنی ہم نے تو فانی چیزیں تھیں نا، لیکن اللہ نے ہمیں انعام تو باقی دیا. ہم نے عمل کیا، ختم ہو گیا. ہم نے دنیا میں اچھے کام کیے، ختم ہو گئے. لیکن اللہ نے ہمیں جو نوازا ہے تو وہ ایسی نعمتوں سے نوازا ہے جو ہمیشہ دائمی ہے، کبھی ختم نہیں ہو. ایک بات تو یہ سمجھے. اور پھر اللہ فرمائے کہ نہیں یہ تو تمہارے عمل کی جزا ہے، تو یہ اس کا کرم ہے. ہمارا عمل کیا ہے؟ ہمارے تو سارے اعمال بھی اکٹھے کرو تو اللہ کی ایک نعمت کی قیمت بھی نہیں بن سکتے. دیکھو نا، ہم سانس لیتے ہیں، یہ سانس رک جائے بات ختم. جب سانس کو جاری رکھنے کے لیے دیکھا نہیں آدمی کتنا ہسپتال لے جاؤ، اس کو جناب فوری طور پر آکسیجن پہنچاؤ، ماسک چڑھاؤ، ڈاکٹر بھاگ رہے ہیں، آئی سی یو میں پڑا ہوا. ایک سانس کی ہی بات ہے، ہم تو ایک سانس کی قیمت بھی ادا نہیں کر سکتے. تو پھر بھی تو اصل بات یہ ہے، سمجھو کہ یہ شان والوں کی شان ہوتی ہے کہ بادشاہ بھی جب کسی غلام پر انعام دیتے ہیں، اس کو تحائف دیتے ہیں، تو کہتا ہے جناب میں تو اس لائق نہیں تھا، آپ کا کرم ہے. نہیں بھائی نہیں، تم اس کے مستحق ہو، نہیں تمہارا حق بنتا ہے. تو یہ کہنا جو ہے یہ بھی کرم ہے بادشاہ کا، ورنہ ہمارا کیا حق بنتا ہے. تو یہ کہنا جو ہے یہ بھی انعام ہے کہ اپنے بندے کو کہا جائے بھئی ہم تو تمہارے اعمال کی جزا دے رہے ہیں نا، جو تم نے دنیا میں اچھے کام کیے تھے آج ہم اس کا جزا دے رہے ہیں. تو یہ کہنا جو ہے یہ بھی کرم ہے. ایک بات کو یاد رکھیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ایک تاریخ میں واقعہ آتا ہے کہ ہارون الرشید شکار کھیل رہا تھا، بادشاہ تھا اور بڑا اچھے لوگوں میں گزرا ہے، جس نے علماء کی، دین کی، اہل علم کی، محدثین کی، فقہا کی بڑی عزت کی ساری زندگی. ایک تو ہوتا ہے نا مجبور ہو کے تو مولویوں کی سب عزت کر لیتے ہیں، ایک ہوتا ہے دل سے کسی کی عزت کی جائے، وہ ان لوگوں میں تھے. تو ہارون الرشید جو ہے ایک دن شکار پہ گیا، اور بڑا عجیب ایک دن واقعہ ہوا کہ ہارون الرشید کی جو ملکہ تھی زبیدہ بیگم، جس نے یہ نہر بنائی مکے والوں کے لیے، عین زبیدہ، یہ اس بی بی کا احسان ہے کہ صدیوں سے اہل مکہ پانی پیتے رہے، اب بھی ہے اس کا وجود. یہ ہدا کی پہاڑوں سے آتی ہے اور عرفات کے راستے سے چلتی ہوئی پہنچی. تو ایک دن ملکہ محترمہ جو تھیں وہ صبح صبح بادشاہ نماز کے بعد تھوڑا سا لیٹ گئے اور وہ چھت پہ چلی گئی تھوڑا واک کرنے کے لیے. اس نے دیکھا کہ بغداد سے لوگ ایسے نکل رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں اور باہر جا رہے ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، مرد. وہ تو بیچاری ڈر گئی، وہ فوراً نیچے آئی اور اس نے آ کے بادشاہ کو جگایا. اس نے کہا تم سو رہے ہو. حالانکہ بادشاہ کو جگانا چاہے وہ اس کی بیوی بھی ہو، بڑا مسئلہ ہوتا ہے، وہ تو اس کا کوئی مداخلت نہیں کرتا. کہ بیوی تھی، اس نے کہا کیا تم سو رہے ہو؟ اس نے کہا کیا ہو گیا، کون سی بات ہو گئی؟ انہوں نے کہا ساری مخلوق بھاگ رہی ہے، پتہ نہیں کیا نکل رہی ہے، خدا جانے ملک چھوڑ رہی ہے یا تمہارے مخالف ہو گئے ہیں یا کیا ہو گیا ہے، دیکھو تو صحیح نا اوپر چڑھ کے حال کیا ہے، سڑکیں بھری ہیں لوگوں. تو بادشاہ مسکرائے، انہوں نے کہا ملکہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، مجھے پتہ ہے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ آج کافی عرصے کے بعد بغداد آ رہے ہیں، تو یہ سارے لوگ اس کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں، امام ابو یوسف کا استقبال کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کوئی خطرے والی بات نہیں. تو ملکہ بھی بڑی ذہین تھی، اس نے کہا پھر بادشاہ ناراض نہ ہوں، سچی بات میں کہوں. اس نے کہا کہو. نے کہا پھر بادشاہ تو وہ ہے نا جس کے لیے لوگ دل سے بھاگتے ہیں، تم لوگوں کے لیے تو پولیس والے پکڑ پکڑ کے لے آتے ہیں نا.
ٹرک بھر بھر کے لے آتے ہیں کارگزاری دکھانے کے لیے. سکولوں کے بچوں کو پکڑ کے کھڑا کر دیتے ہیں, 6 گھنٹے سڑکوں پہ بھوکے پیاسے کھڑے ہیں بیچارے, بد دعائیں دے رہے ہیں. انہوں نے کہا پھر بادشاہ تو ابو یوسف ہوا نا کہ جس کے بغیر بلائے دیکھنے کے لیے لوگ تڑپ رہے ہیں. تو اس نے کہا بالکل اس میں خوشبو ہے. حقیقی دلوں کے بادشاہ تو علماء ہوتے ہیں کہ جو بھی ان کی عزت کرتا ہے وہ اللہ کے لیے کرتا ہے, دولت کے لیے نہیں کرتا ہے. تو بہرحال وہ شکار کھیلنے کے لیے گئے. اتفاق ایسا ہوا کہ شکار کھیلتے کھیلتے راستہ بھول گئے, جنگل تھا. ایسی جگہ پھنسے کہ نہ تو شکار ملا اور گرمی سخت ہو گئی, سورج سوا نیزے پہ آ گیا, جان کنی کی کیفیت بن گئی, اور وہ پانی بھی نہیں چونکہ وہ تو سارا قافلہ تھا نا بادشاہ کے ساتھ, اس سے تو بچھڑ گئے. اب تو صرف ایک مخلص نوکر تھا, ملازم تھا, وہ بیچارہ ساتھ تھا, اور تو کوئی رہا نہیں. بادشاہ نے کہا بھی میں تو پانی کے بغیر مر جاؤں گا, تلاش کرو. اتفاق سے ان کو نظر پڑی کہ کوئی خیمے لگے ہوئے ہیں. اس نے کہا بادشاہ صاحب معلوم ہوتا ہے کوئی بندے تو ہے نا, خیمے کیوں لگے ہوئے ہیں؟ وہاں پہنچے تو دیکھا آدمی ہیں. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ نہیں بتایا کہ بادشاہ ہے. انہوں نے کہا بھی ہم مسافر ہیں, راستہ بھول گئے, شکار کھیل رہے تھے, ہمیں پانی پلاؤ. تو انہوں نے کہا حاضر بیٹھے. اب بیٹھے تو وہ جلدی سے پانی کا گلاس بھر کے لے آئے. تو بادشاہ نے جلدی گلاس پکڑا نا, تو وہ جو وزیر تھا اس کے ہاتھ پکڑا. انہوں نے کہا ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو. انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت, آج اس حال میں ہمیں یہ جو گلاس پانی کا ملا ہے, اگر کوئی کہتا کہ بھئی میں پانی مفت نہیں دیتا تو اس گلاس کے بدلے میں تم کیا دیتے اس کو؟ نے کہا اگر یار میرا آدھا ملک مانگتا نا میں دے دیتا, میں مر رہا ہوں. اور نے کہا اچھا اب پی لیا. وزیر سمجھدار تھا نا, اس نے کہا کہ اگر اچانک پانی پیئیں گے نا اس سے بھی نقصان ہو سکتا ہے, ایک ذرا حوصلہ ہو جائے, بدن اپنی جگہ پہ پہنچ جائے, سانس ٹھیک ہو جائے, پھر بادشاہ پانی پیے. اور دوسرا مسئلہ بھی سمجھا دیا. جب پانی پی لیا, ہوش آ گیا, اس نے کہا بادشاہ صاحب ایک اور بات بتاؤ, اگر یہ پانی جو ہے پیشاب بن کے بندے کا نکلتا ہے, تمہارا پیشاب بند ہو جائے, نہ نکلے, تو پھر کیا دو گے؟ اس نے کہا یار باقی آدھا ملک بھی دے دوں گا. تو اس نے کہا پھر قیمت کا اندازہ کر لو گے, تمہاری ساری اس طاقت کی قیمت کیا ہے؟ 1 گلاس پانی کہ اندر جائے تب بھی تم ادا نہیں کر سکتے ہو اللہ کا شکر, اور باہر نکلے تب بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے. یہ تو میرا بھائی ہم چلے جاتے ہیں نا, کھا لیا پی لیا, حمام چلے گئے, ان سے پوچھو نا جو بیچارے کا ایک ایک قطرہ نکلتا ہے, حمام میں بیٹھے ہوئے چیخ رہے ہوتے ہیں, اس کو پتا ہوتا ہے نا کہ تکلیف کیا ہے. تو ہم تو اللہ کی نعمتوں کا کچھ شکر ادا کر ہی نہیں سکتے, لیکن یہ پھر بھی شان ہے نا کریم کا. ہوگا تو نہیں بھائی ہم آپ کو آپ کے اعمال کا بدلہ دے رہے ہیں. جزاء بما كانوا يعملون. جیسے دوسری جگہ فرمایا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. اللہ حکم دیں گے میرے بندے اب جنت میں کھاؤ پیو رج رج کے, کھاؤ پیو رچتا بستا, چونکہ دنیا میں تم نے میرے حکم پہ بھوک برداشت کی ہے, پیاس برداشت کی, روزے رکھے گرمی کے اندر, آج اس کا بدلہ لو, کھاؤ پیو ہم تمہیں دے رہے ہیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا ہم تمہیں حوریں دیں گے. تم نے اپنے آپ کو زنا سے بچایا, تم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا, تو آج بدلہ لے لو نا پھر. اس لیے میرے آقا کی رحمت دو جہاں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے. آپ نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ و ما بین, آپ نے فرمایا یا فخذی, آپ نے فرمایا کوئی بندہ مجھے ان دو کے درمیان میں جو چیز ہے یعنی زبان ہے اور 2 ٹانگوں کے درمیان میں شرمگاہ ہے, آپ نے فرمایا اس کی مجھے ضمانت دے دو تو اضمن لہ الجنہ, میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں کہ تم زبان کو اور شرمگاہ کو کسی گناہ میں استعمال نہ کرو, تو تمہاری جنت کا میں ضامن بنتا ہوں. اضمن لہ الجنت,
کیونکہ ساری تباہی جو ہے نا یاد رکھو انہی چیزوں سے آتی ہے، یا زبان سے آئے گی یا شہوت سے اور شرمگاہ سے آئے گی۔ اگر اس پر بندہ کنٹرول کر لے تو باقی تو سارے مسئلے آسان ہیں، باقی تو سارے مسئلے جو ہیں وہ سہل ہیں۔ بس اسی لیے یاد رکھو کہ اولیاء اللہ جو ہیں اور بزرگان جو گزرے ہیں متقدمین میں متاخرین میں، وہ اسی لیے اپنے مریدین کو ایسے وظائف میں پھنسا دیتے ہیں کہ اس کی زبان پہ ہر وقت ذکر ہو۔ وہ اس کو محنت کرواتے ہیں، مشقت کرواتے ہیں، ضربیں لگواتے ہیں، مراقبے کرواتے ہیں، علیحدہ بٹھا کے ان کو سمجھاتے ہیں، اب اپنی موت کا غور کرو، اب معیت خداوندی کا غور کرو، اب اپنے نفس پہ غور کرو، اور پھر اس کے بعد ایسی کوشش کرو کہ تیرے سانس جو ہے وہ بھی خدا کا ذکر بن جائے، کہ تیرا سانس جو ہے نا جب نکلے جائے یا آئے گویا وہ بھی ذکر ہو جائے۔ تو آدمی پر جب اللہ کا ذکر ایسا ہوتا ہے کہ ہر وقت ذکر ہے، تو اس ذکر کی برکت یہ ہوتی ہے کہ وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، کہ ہر وقت زبان پہ ذکر ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہیں ذکر ہے، بیٹھے ہیں ذکر ہے، لیٹے ہیں ذکر ہے۔ وہ ہمارے ہاں ایک حافظ ہوتے تھے، فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے، تو وہ قرآن پاک اتنا پڑھتا تھا کہ وہ کہتا کہ میرے لیے بیت الخلاء میں حمام میں اپنی تقاضا پورے کرنے کے لیے بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ بیچارہ یوں زبان پکڑ کے بیٹھتا ہے، اور کہتا ورنہ وہاں بھی قرآن جاری ہو جاتا ہے۔ زبان پہ قرآن ایسا چڑھا ہوا ہے کہ میں جس حال میں بھی بیٹھا بس قرآن شریف چل رہا ہے، اب میں حمام میں کیسے قرآن پڑھوں؟ تو اس لیے وہ بیچارہ ڈر کے مارے زبان پکڑ کے بیٹھا رہتا تھا کہ کوئی اللہ کے قرآن کا لفظ نہ آ جائے۔ تو یہ جب کیفیتیں بن جاتی ہیں نا یاد رکھو، پھر اللہ تعالی کی رحمتیں ہوتی ہیں، اور پھر اللہ زبان میں ذکر میں تاثیر پیدا کر دیتے ہیں۔ تم ذرا تجربہ کرو نا، زیادہ محنت نہ کرو، تو 1 مہینہ تو کر کے دیکھ لو کہ حلال کھانا ہے چاہے سوکھی روٹی ہو، حرام نہیں کھانا، اپنی آنکھوں کو محفوظ رکھنا ہے، کسی غیر محرم عورت پہ نظر نہ پڑے، زبان کو محفوظ رکھنا ہے، کوئی گندی بات نہ نکلے، کپڑے جو ہیں وہ حلال کے ہوں، اپنے نہ ہوں کسی سے مانگ کے پہن لو، وہ تمہارے لیے تو حلال ہے نا۔ صرف 1 مہینہ محنت کر کے دیکھو، پھر حال دیکھو کہ اللہ تمہارے زبان میں کیسے اثر آتا ہے، اور پھر تمہارے گھر میں، احوال میں، رزق میں کیسے کیسے انقلاب آتے ہیں۔ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ، میں نے زیارت کی ہے، لیکن اس وقت زیارت کی جب عقل نہیں تھا، جب عقل آئی تو محروم ہو گئے۔ تو وہ ہمیشہ فرماتے تھے، اور کئی لوگ وہاں 1 نہیں 2 نہیں سینکڑوں نہیں ہزاروں فرماتے بھی، کوئی بندہ آئے فقیر کے پاس آ کے میرے لنگر میں 1 مہینے کے لیے ٹھہر جاؤ، پھر دیکھو تمہاری طبیعت میں انقلاب آتا ہے کہ نہیں آتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی ہم نہیں بدلتے ہیں، انہوں نے کہا آ کے تجربہ کرو نا۔ بڑے بڑے شرابی، بڑے بڑے منشیات کے عادی، بڑے بڑے قاتل، ڈاکو، فاسق، فاجر لوگ گئے، اور جناب 1 مہینے کے بعد یک دم ایسا رنگ چڑھا کے بدل گئے۔ ڈاکو ہے، قاتل ہے، اب ان کے دروازے پہ بیٹھے بھی تمہارا بندہ مجھ سے قتل ہو گیا تھا، یا دیت لے لو یا میری گردن مار لو، جو مرضی ہے۔
کسی کا پیسہ کھایا تھا اور دروازے پہ جا کے بیٹھے، بھائی میں نے تمہارے پیسے لوٹے تھے، یا تو پیسے لے لو یا مجھے معاف کر دو یا جو سزا دینا چاہتے ہو دے لو۔ ایسا انقلاب آیا کہ وہ بڑے بڑے جو ڈاکو تھے، اتنی اتنی داڑیاں اور سروں پہ پگڑی اور عین سنت کے مطابق نماز، تہجد، اشراق۔ دیکھو نا، ہمیشہ یاد رکھو، ہم تو طالب العلم ہیں نا، تو کسی پیر کو پہچان نہ ہو، کسی عالم کو پہچان نہ ہو، کسی جماعت کو پہچان نہ ہو، تو جیسے تھرمامیٹر رکھ کے بخار دیکھ لیتے ہو نا، اس کا تھرمامیٹر کیا ہے کہ اس کی صحبت میں تمہارے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے، تمہارے عقیدے ٹھیک ہوئے، تمہارا عمل ٹھیک ہو رہا ہے، تمہاری شکل سنت کے مطابق جا رہی ہے، تمہارے احوال بدل رہے ہیں، تو سمجھو یہ پیر بھی سچا، عالم بھی سچا، جماعت بھی سچا۔ بس ایک بڑا آسان سا امتحان، اور اگر اس کی صحبت میں رہنے کے باوجود کوئی فرق نہیں پڑا ہے، جیسے پہلے تھے اسی طرح ہے، بلکہ کچھ اور گناہوں میں اضافہ ہو گیا ہے، تو سمجھو یہ پیر نہیں دجال ہے۔ اس کی صحبت میں آ کر میری طبیعت گناہوں کی طرف جا رہی ہے، تو دجال ہوا، یہ کوئی مرشد تو نہ ہوا۔ مرشد تو وہ ہے نا جو ارشاد کرے حق کا۔ یہ بڑا آسان مسئلہ ہے، کسی جماعت کو 4 دن ساتھ لگا کے چیک کر لو کہ ان کے جانے کے بعد بھی بندے تبدیلی آتی ہے، ان کی شکل، ان کا عمل۔ اسی طرح علماء نے لکھا، تم نے عمرہ کیا، تم نے حج کیا، تو محسوس کرو کہ عمرے کے بعد میرے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے، سمجھو عمرہ قبول ہو گیا، نہیں آئی سمجھو مردود ہو گیا، بس کھلی سی بات ہے۔ یہ عمرہ کر لینا یا طواف کر لینا بڑی طواف تو ابو جہل نے بڑے کیے، طواف تو ابھی لہب نے بڑے کیے۔ تم لوگ تو عمرہ کرنے آتے، انہوں نے تو خدا کا کعبہ بنایا تھا، اور وہ زمزم پلاتے تھے اور حجاج کی خدمت کرتے تھے، ان کو سرید کھلاتے تھے، ان کو کھانا کھلاتے تھے، اور حجاج کی خدمت کو اپنا فخر سمجھتے تھے۔ سرید ہاشم مشہور تھی، مورخ لکھتے ہیں کہ 100 اونٹ روز کا ذبح ہوتا تھا، اور پھر سرید بنا کے حاجیوں کی خدمت کی جاتی تھی۔ اچھا، اسی طرح وہ سخی ایسے تھے، رات کو پہاڑ پہ آگ جلا دیتے تھے۔ کیوں آگ جلاتے؟ کوئی مسافر بھولا بھٹکا آگ کو دیکھ کے آ جائے تاکہ ہم اس کو کھانا کھلا سکیں۔ وہ سیدھے جہنم میں گئے، کیا فائدہ ہوا؟ تو یہ نہ سمجھا کرو جی میں مکہ شریف میں رہتا ہوں، اللہ کا بڑا کرم ہے جی، مجھے 20 سال ہو گئے ہیں، مجھے 10 سال ہو گئے ہیں۔ ابلیس کو بھی بڑی مدت عبادت میں گزر گئی تھی، اس نے بھی بڑی عبادت کی تھی، ملائکہ کے ساتھ جا بیٹھا آسمانوں میں، وہ بھی اتنا اونچا ہو گیا، لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ وہ اندر کا جو کبر تھا، وہ حسد تھا، وہ نہ نکلا، نتیجہ ابلیس بن گیا۔ اسی لیے اہل اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم مکہ مکرمہ میں آئے یا مدینہ منورہ میں گئے، کچھ عرصے کے بعد تم بدلے نہیں ہو، تبدیلی نہیں آئی، بے نماز نمازی نہیں بنا، جھوٹا سچا نہیں بنا، حرام کھانے والا حلال کھانے والا نہیں بنا، سود خور نے سود نہیں چھوڑا، راشی نے رشوت نہیں چھوڑی، تو اولیاء اللہ کہتے ہیں سمجھ لو کہ اس مرکز ہدایت سے میں ٹھکرا دیا گیا ہوں، اب تیری ہدایت کا کوئی راستہ ہی نہیں، چونکہ ہدی للعالمین تو یہی جگہ ہے نا۔ بہرحال توبہ کریں، استغفار کریں۔ تو بہرحال یہ سمجھیں کہ اللہ کا یہ کہنا جو ہے نا کہ جزاء بما كانوا يعملون، یہ تیرا کرم، تیرا کرم۔ اسی لیے اللہ نے حکم دیا تھا اعملوا آل داؤد شکرا،
اللہ نے حکم دیا داؤد علیہ السلام تم خود بھی اپنے اہل و عیال کو بھی میرے شکر پہ لگا دو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے سارے گھر والوں کو بلا کے ایسا انتظام کر دیا کہ 24 گھنٹے میں گھر کے 2 آدمی جو ہے نا، کوئی نماز میں ہے یا اعتکاف میں ہے، پھر وہ 2 گئے، پھر اور آ گئے، وہ 2 گئے، یعنی 24 گھنٹے میں ایک لمحہ بھی ایسا نہ ہو جس میں آل داؤد جو ہے اللہ کے شکر میں نہ ہوں۔ تو یہ سارا کچھ کرنے کے بعد ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام اکیلے بیٹھے تھے اور کہا یا اللہ آپ نے مجھے حکم دیا میرا شکر کرو۔ تو یہ توفیق شکر جو ہے، شکر کرنے کی طاقت، توفیق، زبان، لسان، یہ بھی تو آپ نے دی ہے نا، تو پھر میں آپ کا شکر کیسے کروں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا الآن شکرت یا داؤد، اللہ نے فرمایا داؤد اب تم نے شکر کیا، مان لیا کہ میں عاجز ہوں، میں تیرا شکر نہیں کر سکتا۔ یہ اعتراف جو ہے یہی سب سے بڑا شکر ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، حضور پاک کی دعا ہے اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اچھا یاد رکھو، ایک تو مسئلہ یہ تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جزاء بما کانوا یعملون بعد میں فرماتے ہیں، لیکن اللہ نے جزاء بما کانوا یعملون پہلے فرما دیا۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا کہ لا يسمعون فیہا لغوا ولا تعصیما الا قیلا سلاما سلاما۔ یہ بھی تو بہت بڑی نعمت تھی نا کہ وہاں لغو بھی نہیں ہوگا، گناہ بھی نہیں ہوگا، کوئی جھوٹی بات بھی نہیں سنے، لیکن ان کو اللہ نے بعد میں ذکر کیا ہے۔ بات سمجھو، پہلے مسئلہ سمجھ آئے گا، سوال سمجھ آئے گا تو جواب سمجھو گے، اگر سوال ہی سمجھ نہ آئے تو جواب مٹی سمجھ آئے گا۔ سوال یہ ہے کہ بھئی ساری اللہ نے نعمتیں دی نا، تو یہ بھی تو نعمت ہے نا، تو اس کو بھی ذکر کرنے کے بعد فرماتے جزاء بما کانوا یعملون کی یہ ساری نعمتیں جزا ہے تمہارے عمل کی، لیکن وہ تو پہلے فرما دیا، جزاء بما کانوا یعملون پہلے فرما دیا، اور لا يسمعون فیہا لغوا ولا تعصیما الا قیلا سلاما یہ بعد میں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے آخر؟ بات کو سمجھیں، اللہ کرے سمجھ آ جائے اور اللہ مجھے سمجھانے کی بھی توفیق دے دیں۔ تو بات کو سمجھیں کہ بھائی تو یہ تو ساری آیاتیں ختم کر کے آخر میں فرماتے جزاء بما کانوا یعملون، لیکن وہ تو پہلے فرما دیا، اور بعد میں فرمایا کہ لا يسمعون فیہا لغوا ولا تعصیما الا قیلا سلاما سلاما۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے عمل جو ہیں وہ بھی تو مختلف ہیں نا، بعض قولی ہیں، بعض فعلی ہیں، اور بعض جو ہے وہ قلبی ہیں۔ کیا مانا؟ ایک عمل ہے قولی، ہم نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ قول ہے، یہ عمل ہے۔ ایک عمل ہے فعلی کہ ہم نے کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز پڑھی، طواف کیا، تو یہ فعل ہے۔ اور ایک عمل ہے کہ نہ ہم نے زبان سے کہا ہے نہ بدن سے کیا ہے، لیکن دل میں ہے کہ اگر اللہ نے مجھے ہمت دی تو میں یار آج دل کرتا ہے ساری رات حرم میں رہوں اور طواف کرتا رہوں، یہ دل میں ہے، ابھی کہا نہیں، زبان میں بھی نہیں ہے۔ تو علماء نے فرمایا کہ یہی راز ہے کہ اللہ نے فرمایا میرے بندے جو تیرے عمل تھے نا قولی، جب تم کہتے تھے تو کوئی تو سنتا تھا نا، جو تمہارے اعمال تھے فعلی جب تم کرتے تھے کوئی تو دیکھتا تھا نا، آخر اس کا جزا تو ہم نے دے دی، لیکن کچھ باتیں تیرے دل میں تھیں جو کسی کو پتا نہیں، لیکن میں تو جانتا ہوں نا، اس کا بدلہ اب لے لو، اس کا
کا بدلہ جو ہے وہ مجھ سے لے لو کہ تم نے دل میں بھی میرا خیال رکھا، زبان میں بھی میرا، جوارے میں بھی میرا، تو اب میں نے بھی انتظام کر دیا ہے کہ تم کوئی غلط بات سنو گے ہی نہیں جنت میں۔ جیسے دنیا میں تم نے اپنے آپ کو بچایا ہے، آج ہم نے تمہیں بالکل محفوظ کر دیا ہے۔ اور بدلہ کیا دیا ہے؟ سلامن سلاما، ایک جواب یاد رکھو۔ دوسرا جواب علماء نے دیا ہے کہ ایک تو ہے نا جی للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، وہ زیادہ کیا ہے بھائی؟ تو علماء نے فرمایا کہ ایک تو ہے نا اس کے اعمال پہ جنت، اور ایک اللہ کی طرف سے مزید انعام ہے، یعنی وہ اس سے اس کے اعمال کے بدلے سے بھی زیادہ ہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ پاک اپنے بندوں سے فرمائیں گے کہ کچھ مانگتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ میاں کون سی چیز ہے جو آپ نے ہمیں نہیں دی کہ ابا کی ہم مانگیں؟ کون سی چیز ہے جو ہمیں نہیں ملی؟ اللہ فرمائیں گے نہیں، آج میں تمہیں ایسی چیز دیتا ہوں جو تمہیں کبھی ملی ہی نہیں جنت میں۔ بندے حیران ہو جائیں گے، اللہ میاں کون سی چیز نہیں ملی؟ اللہ فرمائیں گے وَحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي الَّذِي لَا سَخَطَ بَعْدَهُ، آج میں اپنی رضا تم پہ اتارتا ہوں جس کے بعد میں تم سے کبھی ناراض ہی نہیں ہوں گا۔ تو وہ رضا جو ہے وہ سارے اعمال سے زیادہ ہو گئی۔ اسی طرح اللہ فرماتے وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ، قیامت والے دن ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کو اللہ اپنا دیدار کروائیں گے اور سلام بھیجیں گے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا میرے بندے تیرے اعمال کا بدلہ تو ہو گیا، لیکن یہ میری طرف سے لے لے، الا قیلا سلاما سلاما، اور ملائکہ آئیں گے سلام، آپس میں سلام، اور اس کے بعد اللہ اپنے بندوں پہ خود سلام فرمائیں گے، سلام قولا من رب الرحیم۔ اچھا اب ایک یہاں مسئلہ اور ہے تو مشکل، اللہ آسان کر دے، اللہ قادر ہے۔ وہ یہ ہے کہ سنت یہ ہے، حکم یہ ہے کہ جب کوئی آدمی تم کو آ کے کہے السلام علیکم تو تم جواب میں کہو گے وعلیکم السلام ورحمت اللہ، یعنی تیرا کلمہ کچھ زیادہ ہو، یعنی تم لازم جواب دے۔ جیسے فرشتوں نے آ کے کہا قالوا سلاما قال سلام، فرشتوں نے حضرت ابراہیم پہ سلام کیا تو حضرت ابراہیم نے بھی جواب دیا، تو سلام کا جواب دیا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی سلام کرے تم جواب ہی نہ دو، سلام کا جواب دینا تو ضروری ہے، بلکہ سلام والے سے کچھ اچھا دو۔ اس نے کہا السلام علیکم، آپ کے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا اللہ جب بندوں پہ سلام فرمائیں گے تو بندے بھی جواب دیں گے؟ بھائی اللہ پہ سلام فرمائیں گے نا، سلام قولا من رب الرحیم۔ اب بندے خدا کو کیسے جواب دیں گے، کیا کہیں گے؟ یہ بھائی آخر خدا جو سلام فرما رہا ہے تو حضور کو تو چلو حضور صحابہ کو سلام فرماتے، صحابہ حضور کو جواب دیتے، لیکن خدا کو آپ کیا جواب دیں گے؟ کیا مخلوق خدا کو جواب دے گی؟ اور اگر جواب دے گی تو ہماری کوئی طاقت ہے جواب دینے کی؟ بات سمجھیں تو یاد رکھیں اس کے بھی دو جواب ہیں۔ ایک جواب یہ یاد رکھیں، علماء فرماتے ہیں کہ جب اللہ اپنی مخلوق پہ سلام فرمائیں گے تو مخلوق کا مخلوق پر سلام کہنے کا حکم الگ ہے، خالق کا مخلوق پر سلام کرنے کا حکم الگ ہے۔
وہ جو ہم جواب دینے کے پابند ہیں وہ تو مخلوق کے لیے ہے، اس میں بھی احکام ہیں کہ القائم علی القائد، کھڑا ہوا بیٹھے پہ سلام کرے، الراکب علی الماشی، اگر آپ گھوڑے پہ سوار ہیں تو پیدل والے پہ سلام کرو۔ اس میں بھی حکم ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں وہ قرآن پڑھ رہا ہے تو سلام نہ کرو، وہ کھانا کھا رہا ہے تو سلام نہ کرو، وہ خطبہ سن رہا ہے تو سلام نہ کرو، وہ کسی کو قرآن کی تعلیم دے رہا ہے تو سلام نہ کرو، میاں بیوی کٹھے لیٹے ہوئے ہیں تو سلام نہ کرو۔ ایسی مقامات بھی ہیں۔ تو انہوں نے کہا وہ حکم مخلوق کے لیے ہے کہ مخلوق سلام کا جواب دے گی، خالق کے لیے نہیں۔ ایک دوسرا جواب علماء فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ نے ہمیں کہا تھا میرے نبی پاک پہ درود بھیجو، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تو اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ صلاۃ و سلام میرے نبی بھیجو، تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا اللہم صلی علی، اللہ آپ بھیجو۔ تو یہ اچھی بات ہے، اللہ کہیں ہمیں کہ بھئی تم بھیجو، ہم کہیں نہیں آپ بھیجو۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بزرگوں نے لکھی ہے کہ جب اللہ کا حکم تو آ گیا لیکن بندہ کہتا ہے مولا میں تو گناہگار ہوں، میری پلید زبان ہے، مجھے شان رسالت کے مطابق پتہ نہیں سلام کرنے کا طریقہ بھی آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، آپ مہربانی کر کے رحیم کریم رب ہے نا، ہماری طرف سے آپ ہی بھیج دیں جو شان رسالت کے لائق۔ تو اسی طرح علماء نے فرمایا کہ جب اللہ نے معراج کی رات میں فرمایا تھا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو وہ سلام حضور پہ بھی تھا، حضور کی امت پہ بھی تھا، تو اس کا جواب کیا دیا ہم نے؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو وہاں بھی یہی کہیں گے مولا تیرے سلام کا یہی جواب ہے کہ ہم پر سلامتی آ گئی، تیرے سلام جو ہے وہ سراپا سلامتی ہے، تیرا اسم بھی سلام ہے، اور تیری طرف سے جو سلام بندے پہ آیا ہے تو گویا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ورنہ ہماری کیا طاقت ہے کہ ہم خدا کو جواب دے سکیں؟ تو اس لیے ہر اللہ کے کلام میں حکمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ ہمیں پڑھنے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کہتے ہیں جی کہ ایک آدمی نے 3 حاجیوں سے ایام حج میں ان کی بکری حج کی ذبح کرنے کے لیے پیسے لیے تھے اور وہ کھا گیا اور اس نے بکری ذبح نہیں کی، اب شرمندہ ہے۔ ان کا تو نے حج برباد کر دیا، اب تم شرمندہ ہو رہے ہو جناب۔ اچھا شریف آدمی ہے، اسی لیے ہم ہر تقریر میں چیختے رہتے ہیں کہ بابا کسی بندے پر قربانی کا اعتبار نہ کرو۔ یہاں بڑے بڑے چیمپئن پڑے ہوئے ہیں جو 200 400 بکری کے پیسے وصول کرتے ہیں اور 10 بکریاں ذبح کر کے دعا مانگ دیتے ہیں اللہ سب کی قبول فرماؤ۔ کہتے ہیں بھی ایک بکری جب امت کے لیے کافی ہے، ہم نے تو 10 کر دی ہے۔ فتویٰ دینے والے مولوی بھی موجود ہوتے ہیں کہ ایک بکری کافی ہے سب کے لیے۔ تو بہرحال اب جناب شرمندہ ہے تو فی حاجی اب 2 بکریاں ادا کرے گا، ایک وہ حج والی بکری ہدی اور ایک جرمانے والی بکری۔ اگر اس کو اللہ نے دل میں ڈالا ہے اور وہ اپنا ذمے سے بری ہونا چاہتا ہے تو اب 2 بکریاں ذبح کرے۔ کہتے جی کہ میرے والد فوت ہو گئے ہیں تو وارثوں میں اختلاف ہے کہ کھانا کھلائیں یا کہتے ہیں صدقہ جاریہ مسجد یا مدرسے میں پیسہ لگایا جائے۔ صدقہ جاریہ میں لگاؤ، یہ کھانے وانے نہ کھلاؤ، یہ کل خانیاں، یہ جمعراتیں، یہ چلیسیں، یہ تو سارے بدعات ہیں، یہ تو پیسہ بھی گیا ثواب بھی نہ ملا۔
تو اس کے بجائے تم ان کے لیے کوئی بھی اچھا کام ایسا کرو، مثلا ایک گھر ہے پانی نہیں، نل لگوا دو۔ اچھا ایک جگہ ایسی ہوتی ہے کہ پانی تو ہے لیکن گھروں کے اندر ان کے تقسیم کا انتظام نہیں ہے، وہ لڑکیاں بیچاری باہر جاتی ہیں پانی بھرنے کے لیے، اور ہمارے بھائی جو ہیں وہ راستے میں انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں آنکھیں گرم کرنے کے لیے۔ تو ان کا سسٹم بنا دیں، ایک بڑی ٹینکی بنوا دیں اور وہاں سے پائپ لائن ہر گھر میں بھجوا دیں اگر اللہ نے زیادہ پیسہ دیا۔ اگر کوئی مدرسہ بن رہا ہے، ایک کمرے دو کمرے بنوا دو، مسجد بن رہی ہے اس میں شامل کر دو، جو قیامت تک اس کو فائدہ ہو۔ کہتے جی کسی غیر مذہب کے ساتھ کھانا کھانا جائز ہے، بالکل جائز ہے، لیکن کوئی مجبوری ہو، تمہیں مجبوری نہ ہو تو کیوں بلا وجہ جا کے غیر مذہب ڈھونڈتے پھرو کھانا کھانے کے لیے؟ ورنہ تو جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب تو بھائی دعا کرو اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے، ایمان سے کہیں یہ جتنا پیپسی ہے، یہ جتنے بیوریجز ہیں، یہ سارا یہودی فارمولہ ہے۔ یہ کوکا کولا ہے، پیپسی ہے، فلان ہے، سیون اپ ہے، یہ سارا فارمولہ جو ہے وہ یہودیوں کا ہے۔ وہ آپ کو اس کا پاؤڈر مٹیریل بھیجتے ہیں، آپ کا تو صرف علاقے کا پانی ہوتا ہے آپ کے ملک میں، باقی تو ان کی ہے چیز، اور ان کا نفع جو ہے وہ ان کو جاتا ہے۔ تو آپ تو غیر مذہب کے ساتھ کھانا، یہ تو سارے ہم غیر مذہب کا نہیں پی رہے۔ یہ میکڈونلڈ جو ہے حضرت، یہ آپ کا پیزا ہٹ جو ہے، یہ آپ کے کنگ برگر جو ہیں، یہ کیا بنائے ہیں؟ یہ ساری ان کے ہیں، ان کا میٹیریل وہاں سے آتا ہے، تم صرف اس کو رکھ کے وہ کپڑے میں لپیٹ کے ہمیں دے دیتے ہو۔ اسی لیے ان کا ایک ذائقہ ہوتا ہے نا، ایک ٹیسٹ ہے جو ڈیولپ ہو چکا ہے، اس ٹیسٹ میں کبھی تبدیلی نہیں آتی۔ ورنہ دیکھو نا گھر میں عورت کھانا پکاتی ہے تو لازمی بات ہے کبھی مرچ زیادہ ہو گئی، کبھی کم ہو گئی، کبھی شوق ہو گیا، کبھی نرم رہ گیا، لیکن ان کا ٹیسٹ نہیں بدلتا کیونکہ وہ تو میٹیریل ہی ان کا ہے نا، ہم تو صرف جناب گرم کرنے والے ہیں۔ تو یہ سارا تو ہم کافروں کا کھا رہے ہیں، اور پھر جناب وہی ہے نا، جیسے اکبر الہ آبادی بیچارہ کہتا تھا کہ اولاد سے کیسے بو آئے ماں باپ کے اتوار کی، دودھ ہے ڈبے کا اور تعلیم ہے سرکار کی، تو پھر اولاد سے والدین کے کیسے خوشبو آئے گی؟ تو بہرحال بالکل کھاؤ پیو مزے کرو، اور کیا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے ایک آدمی نے رقم ایک مسلمان کے پاس امانت رکھی، 2 سال کے بعد آ کے امانت لی، زکوٰۃ دے گا؟ بالکل دے گا، زکوٰۃ کیوں نہیں دے گا؟ حضور پاک کے جھنڈے کا کوئی ایک رنگ نہیں تھا، آپ کو تو جو کپڑا ملتا تھا نا، اس زمانے میں اتنا پیسہ تھوڑا تھا، یہ تو تم الیکشن کے لیے 2-2 کروڑ کے جھنڈے لگا دیتے ہو نا، یہ تو حضور کے زمانے۔ کبھی کبھی تو آپ نے اپنی بیوی کا دوپٹے کو جھنڈا بنا دیا، تھا ہی نہیں تو کیا کریں؟ کبھی سبز آ گیا، کبھی سرخ آ گیا، کبھی سفید آ گیا، کبھی سیاہ، اور اس میں سیاہ دھاریاں ہوتی تھیں، سفید میں سیاہ دھاریاں، تو مختلف ہوتے تھے۔ تو یہ ہمارا حال ہے نا جی، آج کل تو ماشاءاللہ صرف الیکشن کے لیے کتنے بینر اور کتنے جھنڈے لگانے پڑتے ہیں۔ ہماری قوم بھی ایسی پاگل ہے، صرف یہ جھنڈے اور بینر کے پیسے ان سے لے لو نا تو تمہاری بھوک تو مٹ جائے۔ کیا آنکھیں نہیں ہیں؟ نہیں سمجھتے یہ کہاں سے آ گیا ہے؟ اور جو لوگ اس طرح لگا رہے ہیں یہ تو بزنس ہے نا، پھر انہوں نے ہمارے خون سے نکالنا ہے نا۔ آدمی کو رشتہ دار عورتوں سے کیسے پردہ کرنا پڑے گا؟ جیسے دوسروں سے کرتا ہے۔ یہ کیا مانا؟ رشتہ دار ہو تو پردہ ختم؟ یہ عجیب بات ہے۔ رشتہ دار ہو کوئی ہو، نامحرم نامحرم ہے،
کہتے جی کہ یہاں پر جو کیبل ہیں اور ڈش ہیں، میرا بھائی یہ عالمی عذاب ہے، بات کو سمجھو۔ جب وبائے عامہ ہو جائے نا، اس کو کہتے ہیں بلوا عامہ، کہ ایک ایسی مصیبت کہ جس سے آپ نکل نہیں سکتے ہو، آپ کیا کریں گے؟ اس پہ پابندی لگائیں گے؟ آپ کیسے جناب انٹرنیٹ پہ کیسے لگائیں گے؟ سیٹلائٹ پہ کیسے لگائیں گے؟ مجبور ہیں۔ اس لیے وہ راستہ روکنے کے لیے وہ کہتے ہیں بابا لے لو، لیکن اچھی پروگرام جو ہے دیکھو، برے سے بچو۔ اگر وہ یکدم روکیں گے تو تم انڈر گراؤنڈ بیٹھ کے دیکھو گے، تم تو اور زیادہ برائیاں کرو گے۔ اگر آدمی روزانہ طواف کرتا رہے اور بعد میں ثواب دے، اس کی مرضی ہے، نفلی طواف ہے، جس کو ثواب دے، اکٹھا کرے یا ایک کا دیتا جائے۔ بے حیائی کرنے والوں کو قتل کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں، ان کو طاقت سے روکو، نہیں ہے طاقت زبان سے روکو، زبان سے نہیں روکتے دل سے روکو، کیا بنا ان سے الگ ہو جاؤ۔ یہ اسلام حکم نہیں دیتا کہ برائی کو روکنے کے لیے ہم خود لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیں، برائی کو روکنے کے لیے اور برائی کا ذریعہ بن جائے، فساد بن جائے۔ مجبوری کی حالت میں جھوٹ بول سکتا ہے اگر جان جانے کا خطرہ ہو۔ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ کہتے ہیں جی بعض لوگ جو ہیں وہ رقص کرتے ہیں ذکر اللہ میں، یہ تو مقصد یہ ہے کہ شیطان ہے نا، بڑا کمینہ ہے، اس نے دیکھا یہ تو ذکر پہ لگ گئے، یہ تو مجھے ہر وقت، انہوں نے کہا چلو میں بھی تمہیں ناچنے پہ لگا دیتا ہوں، بھائی ناچ کے ذکر کرو تاکہ وہ ثواب ختم ہو جائے۔ اور کہتے ہیں وجد آ گیا جی، اس کو پتہ نہیں ہوتا جی، بے ہوش ہو جاتا۔ ایک سوئی رکھ لو ذرا چبھو کے دیکھو، پتہ لگتا ہے اس کو۔ اگر چیخ نکل جائے تو سمجھو مکر کر رہا تھا۔ قضا قدر ایک چیز ہے۔ میرے والد کی قبر 25 سال ہو گئے، پرانی ہے تو کیا ہو گیا؟ ہاں ٹوٹ جائے، گر جائے اور کوئی سیل آ گئی، اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں، ورنہ اگر وہ ٹھیک ہے تو کیا پرانی ہو یا نہیں ہو، اصل تو ان کے اعمال کو دیکھا جائے گا، قبر کو کون دیکھتا ہے؟ بہرحال اگر آپ کا کوئی انعامی بانڈ نکلا ہے تو یہ پیسے جو ہیں نا غریبوں کو دو، لیکن ثواب کی نیت نہ کرو، کیونکہ یہ انعامی شنامی بانڈ نہیں ہوتا، یہ بھی ایک لاٹری ہے، جوا ہے۔ تم نے کون سا کام کیا ہے جی اس پہ انعام ملا ہے آپ کو؟ ایک بات مجھے سمجھاؤ نا، انعام کا معنی ہوتا ہے، میں کہتا ہوں کہ 1 میل دوڑ میں جو نکل جائے گا میں اس کو انعام دوں گا، ٹھیک ہے؟ 1 میل تم دوڑے تو ہو نا، اس میں تم نے کیا کام کیا ہے جی آپ کا نام انعام نکل آیا ہے؟ آپ نے ایک بانڈ خریدا تھا، وہ قرآن داری میں آپ کے نام لاٹری ہے۔ اچھا وہ حساب کر لیتے ہیں نا کہ ہم نے 1 لاکھ یا 2 لاکھ دے رہے ہیں، وہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ ہمارا مال بکنے پر ہمیں 10 لاکھ کا نفع آ جائے، اس میں 2 لاکھ اٹھا کے دے دیں گے۔ وہ پاگل تھوڑے ہوتے ہیں، یہ بالکل حرام ہے۔ آپ ان سے لے لو لیکن غریبوں کو دو اور نیت ثواب نہ کرو۔ کھانا کھانے وقت بسم اللہ علی برکت اللہ، اللہ برکت اللہ تو کہیں نہیں آیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے۔ اگر کسی مردے کے لیے ہم اچھا عمل کریں، بالکل اللہ ان کو خبر دیتے ہیں، اللہ پاک ان کو بتلاتے ہیں تمہاری اولاد نے دعائیں کی ہیں، تمہارے لیے اعمال کیے ہیں، تمہارے لیے ہدایہ آئے ہیں، تحفے آئے ہیں، سب پتہ لگتا ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم فرج هم المهمومين